السلام علیکم لسنرز۔ ناول لاریب قسط نمبر 4۔ لاریب کی معصومیت اور پاکیزگی پر کوئی داغ نہ لگ جائے۔ وہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر لاریب کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ ادھر اپنے کمرے میں لاریب بھی نیند سے خالی آنکھوں میں اپنے رب کا تصور جمائے اس سے دعا کرتی رہی۔ دعائیں آنسو بن کر اس کی ہتھیلی پر گرتی رہیں۔ اس کی الجھی لکیروں کو جانے یہ دعائیں سلجھا سکتی تھیں یا نہیں۔ رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس سے اٹھا ہی نہ گیا۔ اماں بی نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ دوپہر کے قریب اس کی آنکھ کھلی، مگر سر اب بھی بہت بھاری ہو رہا تھا، جسم بھی ٹوٹ رہا تھا، چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ مزمل سی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اماں بھی اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے قریب آئیں۔ مجھے بلا لیا ہوتا بیٹی، اماں بھی چائے بنا دیں، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ ارے تمہیں تو بخار ہے۔ اماں بی نے اسے چھوا تو تڑپ گئی۔ ہاں، میں رات بھر سو نہیں سکی تھی، اس نے کہا۔ تم جاؤ لیٹو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، پھر دوا لینا۔ اماں بی کے لہجے میں ممتا ہی ممتا تھی اس کے لیے۔ وہ وہیں صوفے پر بے دم سی لیٹ گئی۔ خانم اپنے کمرے سے نکلی تو اسے مزمل سا وہاں لیٹا دیکھ کر لمحے بھر کو پریشان ہو گئی۔ آج شام کو تو انہوں نے راضی صاحب کے گھر پارٹی میں جانا تھا اور اس میں لاریب کی شرکت بہت ضروری تھی۔ خانم تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ شام تک لاریب کا ٹھیک اور فریش ہونا لازمی تھا۔ کیا ہو گیا لاریب؟ خانم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی بخار سے جل رہی تھی۔ اس کا تو تن من سلگ رہا تھا، روح تک آبلے پڑ رہے تھے اور خانم صرف اس کے بخار کی فکر کر رہی تھی۔ خانم نے فوراً فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، خانم نے اس سے پیار سے کہا۔ اماں بھی اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گئیں تو خانم نے خود اس سے زبردستی ناشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی اسے چیک کیا، ڈپریشن کا حملہ قرار دیا تو خانم تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے اور یہ دوائیں ابھی دے دیں، انشاءاللہ شام تک بالکل فریش ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے تسلی دی اور دوائیں لکھ دی۔ انجیکشن کے اثر سے پھر اسے نیم بے ہوش سا کر دیا تھا، اس کے لیے سکون بہت ضروری تھا۔ خانم نے فوراً دوائیں منگوائی اور اماں بی نے اسے جلدی سے پہلا ڈوز دیا، اسے مکمل آرام اور سکون کے ساتھ سونے دیا۔ شام کو سو کر اٹھی تو اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کیا۔ خانم اس کی خیریت دریافت کرنے چلی آئیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو مائی ڈیئر؟ خانم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب بہتر ہوں، اس نے بے دلی سے کہا۔ اس طرح بستر پر مردہ سی لیٹی بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو، تھوڑا سا ڈریس اپ ہو جاؤ اور ڈائننگ روم میں آ جاؤ۔ خانم کے لہجے میں پیار بھرا حکم تھا۔ کیوں؟ میرے مہمان آئے ہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دینے اور تمہیں کچھ تحائف دینے، خانم نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، ایک خوف نے اسے جکڑ لیا۔ میرے مہمانوں کا خیال رکھو لاریب، وہ سب تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جانتی ہو آج راضی صاحب نے ایک بہت بڑی پارٹی دینی تھی تمہارے اعزاز میں، مگر تمہاری طبیعت کی خرابی کے باعث میں نے انہیں منع کر دیا تو انہوں نے وہ پارٹی ملتوی کر دی، صرف تمہارے لیے۔ اب وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اب انکار نہیں کرنا، 10 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ۔ اب کی دفعہ خانم نے سختی سے کہا تو اس نے جھنجھلا کر سر تھام لیا۔ میں کہاں جاؤں؟ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ ڈائننگ روم سے خانم کے قہقہوں کی آواز اور سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پر آ کر ایک بار پھر رک گئی۔ خانم نے اس کا سایہ دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً باہر آ گئی۔ شرمانے کی ضرورت نہیں مائی ڈیئر، راضی صاحب اپنے خاص بندے ہیں۔ خانم نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر لے آئیں۔ السلام علیکم، اس کی جھجک سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، راضی نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ سینے سے ایک آہ ابھر کر لبوں تک آئی۔ واہ، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لاریب ان کی نگاہوں کے خوف سے اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ میری بیٹی صنم کو آج آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، خانم کے لہجے میں گہری مسکراہٹ تھی۔ صنم؟ لاریب نے چونک کر خانم کی طرف دیکھا۔ یہ صنم کون ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ اس کا ذہن بری طرح الجھنے لگا۔ صورتحال اس کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ پہلی بار دیکھا ہے مگر چرچے بہت سنے ہیں۔ کل شام پارٹی میں شریک نہ ہو سکنے کا بہت افسوس ہے، مجھے مسز خانم نے بتایا تھا، اسی لیے میں نے آج آپ لوگ، مجھے مسز خان نے بتایا تھا،
اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کے لیے پارٹی رکھنا چاہی، مگر صنم جی کی طبیعت کی وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ آپ حکم کریں، جب آپ چاہیں گے صنم حاضر ہو جائے گی آپ کی پارٹی میں۔ خانم نے مسکرا کر کہا، فی الحال تو میں خود ان کی خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ راضی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا دل چاہا یہاں سے فوراً اٹھ کر بھاگ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی، آپ کی کامیابی کی خوشی میں آپ کے لیے یہ نذرانہ لایا ہوں، قبول کریں۔ راضی نے ایک خوبصورت پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی، وہ لرزی گئی، دل بری طرح دھڑک اٹھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ یہ لو صنم، یہ بہت خلوص سے لائے ہیں۔ خانم کا اصرار بڑھنے لگا۔ رکھ لو نا، محبتوں کے نذرانے ٹھکرایا نہیں کرتے۔ راضی نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پیکٹ اسے تھمایا تو وہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ راضی صاحب کے منہ پر ایک تماچا رسید کرے۔ کیا سوچ کر انہوں نے بے تکلف ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ خانم نے بھی ان کی جرأت پر کچھ نہ کہا بلکہ مسکراتی رہی۔ میں آپ کو آپ کی کامیابی کی خوشی میں باہر ڈنر کرانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں صنم جی۔ راضی کی بے تکلف نگاہیں اس کے چہرے اور وجود کا طواف کرنے سے باز نہ آ رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ آپ اسے لینے آئے ہیں تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جائے گی، یہ تو میری عزت افزائی ہے، آپ خود اسے لینے آئے ہیں۔ خانم بولی، نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ زور سے چیختی ہوئی وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ خانم اس کے پیچھے لپکی۔ جانے دیں خانم، ابھی اس پر ظلم نہ کریں، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی وہ ٹھیک نہیں، اسے نارمل تو ہونے دیں۔ یہی حال رہا تو ضرور اپنے آپ کو کچھ کر بیٹھے گی، اگر اس نے ایسا کر لیا تو آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اماں بھی نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور سمجھایا۔ یہ بات خانم کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر واقعی اس نے کچھ کر لیا تو؟ خانم واپس مڑ گئی۔ دراصل بیبی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے معذرت چاہتی ہوں، آج وہ آپ کے ساتھ نہ جا سکے گی۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح، اچھی شے کے لیے تو انتظار کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر صنم تو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ایک ہے، مجھے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری دولت بھی لٹانی پڑی تو لٹا دوں گا خانم۔ اب یہ یاد رکھنا اور خیال رکھنا کہ صنم پر کسی اور کی نگاہ نہ پڑے، خالی ہولی اس کا خیال رکھوں۔ اس کے بہت چاہنے والے ہیں جو اس کی ایک جھلک دیکھ کر اس کا قرب حاصل کرنے کو بےتاب ہیں۔ آپ خاص آدمی ہیں، آپ کو میں نے ہمیشہ اچھی چیز دی ہے، سب سے قیمتی شے تو چھپا کر رکھی تھی۔ وہ مسکرائے، اس قیمتی شے کی مزید قیمت بڑھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب بتائیں آپ کے کیا ارادے ہیں، اوروں کی طرح اسے لے جانا چاہتے ہیں یا؟ خانم ہنس دی، میں اسے ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، تو پھر قیمت بھی ویسی ہی ہوگی جو تم چاہو گی۔ سودا خالی ہولی طے کریں گے، بیانہ دے دیں تاکہ یہ آپ کی مانت ہی رہے۔ یہ لو بیانہ۔ راضی نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، خاصی رقم موجود تھی۔ یہ 5 لاکھ ہیں، باقی جو تم چاہو اور جب چاہو رقم مل جائے گی۔ جتنی جلد رقم کا بندوبست ہوگا اتنی ہی جلد صنم آپ کے گھر اور بستر کی زینت ہوگی۔ میں کل ہی لے آؤں گا۔ اب اتنی جلدی نہ کریں، بس اسے نارمل ہونے دیں، وہ آپ کے گھر ہوگی۔ اب وہ تمہارے پاس میری امانت ہے اور میں امانت میں خیانت بالکل برداشت نہ کروں گا۔ اس بات کی مکمل اور 100% گارنٹی ہے کہ یہ مال بالکل سچا اور کھرا ہے، لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا ہے اسے، آج پہلی بار اس کو آپ کے ہاتھ نے چھوا ہے۔ خانم نے مسکرا کر کہا، اس کا خیال رکھنا، راضی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر چلے گئے۔ خانم ان نئے نوٹوں کی خوشبو میں گم ہو کر رہ گئی۔ ادھر لاریب اپنے کمرے میں اپنی تقدیر کی الجھی ڈوروں میں اپنے آنسو پروتی رہی۔ ذہن میں یہ الجھن شدید ہو گئی کہ خانم نے اس کا نام صنم کب سے رکھ دیا۔ اماں بی سے پوچھا تو وہ بھی اس کی وجہ نہ بتا سکیں۔ اماں بی، مجھے کہیں سے زہر لا دیں، میں زندگی میں جینا نہیں چاہتی جہاں چاروں طرف راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ خودکشی کا راستہ بھی تو تباہی ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے بھی یہ راستہ تباہی ہے کیا؟ اس نے نم لہجے میں کہا۔ اماں بھی خاموش ہو گئیں۔ آپ بولیں نا اماں بھی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کیا اللہ کی اس سرزمین پر میرے لیے کوئی پناہ نہیں؟ یہاں سے بھاگ کر جاؤ گی بھی تو کہاں، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جاؤ گی۔ یہ راضی صاحب کا کیا قصہ ہے اور وہ میرے لیے کیوں تحفے لے کر آئے تھے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ خانم کے پرانے تعلقات ہیں، کافی عرصے سے آنا جانا ہے، مگر خانم نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے آنے نہیں دیا، تو اب کیوں مجھے نمائشی شے بنا رہی ہیں؟ ایسا صرف تمہیں محسوس ہو رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔
اور تم راضی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ خانم کے جتنے ملنے والے ہیں ان میں راضی صاحب ہی کچھ معقول شخص ہیں، تو میں کیا کروں؟ جب میں ان کو نہیں جانتی تو وہ مجھ سے کیوں بے تکلف ہو گئی؟ میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں شریف ماں باپ کی اولاد ہوں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں جو ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو دبا کر لوں۔ میں راضی صاحب سے بات کروں گی کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ وہ میری کیا مدد کریں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ موجود ہو، اور پھر تمہاری معصومیت پر سبھی کو پیار آ جاتا ہے۔ یہی تو میری بد نصیبی ہے، میری یہ معصومیت ہی میری دشمن بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ نصیبوں کو مت برا کہو، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، آگے کا کسی کو کیا معلوم؟ اللہ نے تمہارے نصیب کتنے اچھے بنائے ہوں، یہ تم نہیں جانتی۔ اماں بھی اسے سمجھانے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھیں؟ وہ سب باتیں آپ خانم کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ وہ لچ کر بولی۔ وہ میری بات کہاں سنے گی اور کہاں مانے گی؟ مگر تم میں ایسی کوئی خاص بات ضرور ہے جو تمہیں اپنا سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، اسی لیے سب کچھ تم سے کہہ سن لیتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو تو میری ایک بات مان لو۔ کون سی بات؟ خانم سے آزادی چاہتی ہو؟ کیسی آزادی اماں بھی؟ مجھے کھل کر بتائیں، کیا بات ہے؟ خانم کا اور کون سا روپ ہے جو اب تک مجھ سے پوشیدہ رہا اور آپ نے بھی کبھی ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا؟ پتہ تو آخر تمہیں ایک دن لگنا ہی تھا، اور ہر بات کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے۔ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے۔ خانم تمہاری ماں تو نہیں جو اسے تم سے کوئی ہمدردی ہوگی، اس نے تمہیں پالا پوسا ضرور ہے، تم پر اپنا خوب پیسہ لگایا ہے، اور اب تم سے یہی پیسہ وصول کرنا چاہتی ہے۔ وہ اچھی عورت نہیں، اب تم اس کے لیے سونے کی چڑیا ہو، اور وہ تم سے بار بار اپنی قیمت وصول کرے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم ایک ہی بار اس کے چنگل سے نکل جاؤ؟ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی اماں بھی، وہ بہت پریشانی سے بولی۔ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم راضی کی پناہ میں آ جاؤ، پھر کوئی تمہیں کچھ نہ کہہ سکے گا، ورنہ ساری زندگی خانم کے اشاروں پر چلتے چلتے گزار دو گی، اور بار بار اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرنی پڑیں گی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم کسی ایک سہارے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارو، کسی ایک کی ہو کر؟ اماں بھی نے اسے کھل کر بتایا۔ او میرے اللہ! اس نے اپنا دکھتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب میں نے تمہیں خانم کے بارے میں کھل کر بتا دیا ہے۔ تم بہت عزیز ہو مجھے، میں نے بچپن سے تمہیں پالا ہے، اس لیے تمہیں برباد نہیں دیکھ سکتی۔ راضی اتنا برا آدمی نہیں، وہی تمہیں خانم کے چنگل سے نکال سکتا ہے۔ اب اگر وہ تمہیں کوئی آفر کرے، میرا مطلب ہے شادی وغیرہ کی، تو انکار نہ کرنا، ورنہ تم خانم کی قید سے نکل نہیں سکو گی۔ میرا خیال ہے کہ قدرت تمہیں خود یہ موقع دے رہی ہے، تو اسے ضائع نہ کرو۔ اماں بھی نے پیار سے اور دلائل سے اسے سمجھایا تو وہ ساری بات سمجھ گئی۔ مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں خود کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ میں نے ساری باتیں تمہیں بتا دی ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں راضی کی طرفداری کر رہی ہوں، میں تو یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہارا ذہن صاف ہو گیا ہوگا اور تم اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکو گی۔ اب تم آرام اور سکون سے سو جاؤ، صبح بات کریں گے، اماں بھی نے کہا۔ وہ بھی تھک چکی تھی، اسی لیے دماغ میں اب مزید کچھ سوچنے کی سکت نہ تھی۔ میں چلتی ہوں، اب تم سو جاؤ۔ اماں بھی سے اس کی زندگی کو نئے راستے اور نئی سوچوں کی ڈگر پر ڈال گئی تھیں۔ کافی دیر وہ خانم کے بارے میں سوچتی رہیں۔ اسے اماں بھی کی باتوں پر اعتبار آ ہی گیا تو خانم سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی، اور اب وہ خانم کی قید سے رہائی پانے کے لیے بے حد سنجیدہ تھی۔ اگلی شام خانم کہیں ضروری کام کے لیے نکلی ہوئی تھیں کہ راضی آ گئے۔ اماں بھی نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا۔ خانم تو ابھی نکلی ہیں، 1 گھنٹے تک آنے کا کہہ گئی ہیں۔ میں تو صرف صنم جی کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بڑے سکون سے انہوں نے کہہ کر سگریٹ سلگا لیا۔ اب تو بہتر ہیں بی بی، آپ انہیں ذرا بلا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ بولے۔ میں کوشش کرتی ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ اماں بھی یہ کہتے لاریب کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ لاریب کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ میں نے تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی نا، اماں بھی بولی۔ اچھا، وہ بیزاری سے اٹھ گئی۔ ابھی خانم گھر پر نہیں ہے، تم آرام سے ان سے جو چاہو بات کر سکتی ہو، وہ بولی۔ وہ اسی طرح اٹھ کر اپنا دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ زہے نصیب، راضی اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
بہتر ہوں، وہ رکھائی سے بولی۔ طبیعت کو مزید فریش کرنے کے لیے باہر کی تازہ ہوا بہت ضروری ہے، کہیں باہر چل کر اچھی سی چائے کیوں نہ پئیں؟ وہ بولے۔ اماں بی بی چائے بہت اچھی بنا لیتی ہیں، ویسے میں ہر ایک کے ساتھ بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اور میں بھی آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم شاید میرے بارے میں غلط اندازے لگا رہی ہو، جبکہ ایسا نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کا رویہ اچانک ہی درست ہو گیا۔ میں خانم کو بتا چکا ہوں، وہ بولے۔ کیا؟ میرا آپ سے ایسا رشتہ ہے جس کی بنا پر آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں؟ رشتہ بننے اور بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی صنم جی، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں ایک شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں، قسمت جانے مجھے یہاں کیوں خانم کے در پر لے آئی۔ یہ میرا سیاہ مقدر کہ خانم جیسی عورت کو میری پرورش کرنی پڑی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ خانم کے گھر پر رہ کر شرافت کا کوئی دعوے دار نہیں ہوتا بھولی لڑکی۔ میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو ایسی اور بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ میری عمر کی آپ کی کوئی بیٹی یا بہن ہو تو اس کے صدقے مجھے معاف کر دیں، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس نے تھک ہار کر اپنے خوبصورت گلابی ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ راضی کے سامنے اس کی خوبصورت بندھے ہوئے کانپتے ہاتھ، اس کا لرزتا وجود، خوبصورت آنکھوں سے بہتے بے تحاشا آنسو، ایک لمحے کو تو راضی ڈگمگا گئے۔ سنو لڑکی، میں نے زندگی میں بہت لڑکیاں دیکھی ہیں مگر تم جیسی نہیں دیکھی، اور تمہاری اسی معصومیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ کیا تم اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہو؟ راضی نے اس کی طرف دیکھا، لاریب خاموش ہو گئی۔ میں تو ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح خانم کی جھولی میں آ گری ہوں، میری تقدیر جانے مجھے کہاں کہاں لیے پھرے گی۔ نہیں، میں تمہیں کٹی پتنگ نہیں بننے دوں گا۔ کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جن کی بنا پر تم اپنی زندگی کے بارے میں آسانی سے فیصلہ کر سکو گی، مگر وہ ساری باتیں میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، ہم کسی بہت اچھے ماحول میں چائے پئیں اور پھر میں تمہیں زندگی کے نئے راستے کے بارے میں بتاؤں۔ بولو چلو گی میرے ساتھ؟ وہ بولے۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، وہ بولی۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ہم خانم کے آنے سے پہلے نکل جائیں، اسے سرپرائز ہو کہ تم میرے ساتھ گئی ہو، انہوں نے کہا۔ لاریب کمرے میں گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر آ گئی۔ راضی سے اسے شہر کے بہترین ریسٹورنٹ میں چائے پلوائی اور پھر انہوں نے خانم کے بارے میں ایسی تلخ حقیقتیں ظاہر کیں کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ خانم کے گھر پر پرورش پانے والی لڑکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا، وہ کٹی پتنگ کی طرح لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بنا کرتی ہیں، اور تم تو بہت معصوم اور بھولی ہو۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی خانم کے رنگ میں رنگ گئی ہوتی۔ تم ابھی بے خبر ہو کہ خانم کیا شے ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے تمہیں نہ جانے کہاں سے اٹھایا ہوگا یا کوئی تمہیں چھوڑ گیا ہوگا، اس کا کام یہی ہے کہ وہ تمہاری طرح معصوم لڑکیوں کو پال پوس کر جوان کرتی ہے اور پھر ان کی جوانی کی ہر رات بھاری قیمت وصول کرتی ہے۔ خانم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے والی ہے جو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ؟ مگر وہاں تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں، وہ بولی۔ خانم کے 2 گھر اور بھی ہیں، اس کے علاوہ ایک پارلر بھی چل رہا ہے جہاں وہ اپنے یہ سارے کام کرتی ہے۔ یہ کیسے انکشافات تھے، اس کی روح تک میں شگاف پڑنے لگے۔ تم چونکہ انتہائی خوبصورت ہو، معصوم ہو، اس لیے وہ تمہاری قیمت بھی بڑھ چڑھ کر لگانا چاہتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے تمہاری کامیابی کے جشن کی آڑ میں شہر بھر کے عیاش لوگوں کو جمع کیا اور تمہاری رونمائی کروائی تاکہ وہ لوگ اپنی ہر رات کو تمہارے حسن سے سجائیں اور صبح ہوتے ہی تمہیں بھول جائیں۔ خانم تم پر لگائے ہوئے اپنے پیسے بار بار وصول کرے گی اور پھر تم بار بار لٹو گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل پھٹ جائے گا، وہ بری طرح رونے لگی۔ پلیز صنم اس طرح مت رو، یہ پبلک پلیس ہے، لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں گے۔ اس کے رونے پر راضی نے گھبرا کر کہا، میں اپنے آپ کو اس طرح لٹتا اور برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا کریں گے آپ میرے لیے؟ کیا شادی کریں گے مجھ سے؟ وہ بولی۔ ہاں، وہ بولے۔ لاریب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں اوروں کی طرح ہر رات کے لیے تمہیں خانم سے خریدتا، مگر تمہیں دیکھ کر اپنا یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں تم سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر خانم اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔
میں نے اسے تمہارے لیے ایک معقول رقم دی ہے اور ابھی مزید بہت کچھ دینا ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تمہیں ایک بہتر اور محفوظ مستقبل چاہیے نا؟ ہاں، خانم کی مرضی سے گناہ آلود زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے آپ کا سہارا منظور ہے۔ وہ بولی، شکر ہے تم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ تو کیا۔ اب خانم کے پاس تم میری امانت ہو اور میں 1-2 دن میں ہی اس کی مطلوبہ رقم سے ادا کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل سے آزاد کرا لوں گا۔ اب تم مطمئن ہو جاؤ۔ وہ بولے، اب چلیں؟ وہ بولی، بہت جلدی ہے تمہیں خانم کے گھر جانے کی۔ وہ مسکرائے۔ لاریب کچھ نہ بولی۔ آج کا ہی نہیں، اب تمہارا سارا وقت میرے لیے ہے۔ ہم ابھی شاپنگ کریں گے، پھر کھانا کھا کر تمہیں خانم کے پاس اپنی امانت کے طور پر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ بولے۔ پھر وہاں سے نکل کر راضی نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور پھر لانگ ڈرائیو کے لیے نکل گئی۔ اچھا سا کھانا کھا کر راضی نے اسے گھر چھوڑا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ خانم کب کی واپس آ چکی تھی۔ اماں بھی نے انہیں بتا دیا تھا کہ لاریب راضی کے ساتھ باہر گئی ہے، تو آپ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا۔ اماں بھی۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، میں رات بہت دیر اس کے کمرے میں اسے یہی سمجھاتی رہی تھی کہ اب اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اماں بھی بولی، مجھے یقین تھا وہ آپ کی بات ضرور مان لے گی، بس ذرا سمجھانے کی دیر ہے۔ اسے زبردستی نہیں، پیار سے سمجھانے کی ضرورت تھی۔ اماں بھی نے کہا، جو بھی ہوا بہتر ہوا اور میرے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ خانم کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ وہیں ان کا انتظار کرنے لگی۔ لاریب واپس آئی تو خانم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ چوکیدار اس کے پیچھے شاپنگ کا سامان اٹھا کر لا رہا تھا۔ اماں بھی، یہ سامان میرے کمرے میں رکھ آئیں۔ وہ بولی، لگتا ہے راضی نے خوب خوش کیا ہے تمہیں۔ آج میری بیٹی بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ خانم مکاری سے مسکرائی۔ زندگی کی کچھ ایسی تلخ حقیقتیں میرے سامنے آئی ہیں کہ میرے لیے اس سے سمجھوتے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لاریب کہتی ہوئی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کھانا کھا کر آ رہی ہو؟ خانم نے پوچھا۔ جی، راضی نے بہت انجوائے کروایا۔ پہلے ہم نے چائے پی، ڈھیر ساری باتیں کی، پھر جی بھر کر راضی نے شاپنگ کروائی، پھر لانگ ڈرائیو کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور واپس آ گئے۔ لاریب نے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ خانم پر اب یہ واضح کر دینا چاہتی تھی کہ وہ تنہا نہیں۔ راضی نے ایک ہی دن میں اس کی شخصیت میں اتنا اعتماد بھر دیا تھا کہ خانم حیران رہ گئی۔ کوئی اور بات کی راضی نے؟ خانم اصل بات پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، وہ بولی، انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ خانم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہے، ایک دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچ کر فیصلہ کروں گی۔ وہ بولی، واہ میری بھولی بھالی بیٹی، تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ تم نے اچھا کیا جو ایک دم سے ہاں نہیں کر دی، ذرا انہیں کچھ تڑپاؤ، آزماؤ، پھر میں حامی بھروں گی۔ تم بھی اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو۔ خانم نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور جمائی لینے لگی۔ میں تو تھک گئی ہوں آج، سونے جا رہی ہوں۔ اب تم بھی آرام کرو، صبح اس موضوع پر بات ہوگی۔ خانم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاریب بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر آ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ راضی نے خانم کے بارے میں آج جو انکشافات کیے تھے، اس نے آگہی کے در اس پر وا کر دیے۔ زندگی کی کتاب کا یہ کیسا پوشیدہ باب تھا، جس کے اوراق سے ایک ایک لفظ ننگا ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ خانم سے رہائی بہت مشکل ہے۔ اگر میں یہاں رہی تو اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکوں گی۔ خدایا تو میری مدد کر، میں ایسے راستے پر نہیں چلنا چاہتی۔ مجھے زندگی کے لیے واضح سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایسا نہ ہو کہ راضی کی بات مان کر بھی میں کسی دوسری مصیبت میں پھنس جاؤں۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہر پہلو پر غور کر لینا چاہتی تھی۔ خانم کے ارادوں سے بچنے کے لیے امید کی ایک کرن اس کے اندھیرے راستے میں جگمگائی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت لگتا ہے۔ اس کانٹوں بھرے راستے اور دلدل سے بھری راہ پر اسے راضی کا ہی ساتھ ایسا نظر آیا جو اسے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا۔ اس کے پاس نہ منزل تھی اور نہ منزل کی طرف جانے والا کوئی سیدھا راستہ۔ بے یقین راستوں پر تو کب تک چلے گی لاریب؟ نہ سامنے منزل ہے اور نہ ہم سفر۔ زندگی کس طرح گزرے گی؟ آج اس نے سنجیدہ ہو کر اپنے بارے میں سوچا۔ اب تک خانم کی اصلیت سے بے خبر تھی، اسی لیے زندگی کا تعین کیے بغیر زندگی گزار رہی تھی، مگر اب اسے زندگی کا مکمل مقصد درکار تھا۔ خانم کے بتائے ہوئے راستے سے اس کی روح تک میں کانٹے اگ سکتے تھے،
اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد ایک مکمل اور مضبوط فیصلہ کر لیا۔ ایک نتیجے پر پہنچی تو روح بھی قدرے مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ سکون سے سو گئی تھی۔ دوسرے دن وہ دیر تک سوتی رہی۔ سو کر اٹھی تو اس کے ذہن پر اب بوجھ نہ تھا۔ اسے مطمئن اور پرسکون دیکھ کر خانم بھی خوش تھی۔ کھانا کھانے کے لیے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے خانم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ لگتا ہے اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، خانم نے کہا۔ ہاں، میں نے زندگی کو ایک فیصلے کی ڈگر پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ جس زندگی سے فرار ممکن نہ ہو اسے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ گڈ، خانم خوش ہو کر بولی۔ میں راضی سے شادی کر رہی ہوں۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ اچھا، ایک بات تو بتائیں، آپ نے میرا نام صنم کب سے رکھ دیا؟ لاریب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ دنیا والوں کے لیے بدلا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اس گھر میں صرف میرے اور اماں ابی کے لیے تم وہی لاریب ہو، باقی سب کی صنم۔ سب کی صنم، یہ کیا مطلب ہوا؟ اور دنیا والوں کے لیے بھی کیوں بدلا؟ کیا کروانا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ بولی، میں چاہتی ہوں ساری دنیا کو تمہارے قدموں پر ڈھیر کر دوں۔ تم اس قدر حسین ہو کہ ساری دنیا تم پر مر سکتی ہے۔ تم سب کی محبوب بن سکتی ہو۔ میرے پاس ایک بہترین آفر ہے تمہارے لیے فلم میں کرنے کی۔ اس دن کی پارٹی میں 2 فلم ساز بھی موجود تھے۔ انہوں نے تمہارے لیے فلم کی آفر کر دی ہے۔ اس طرح تم لاکھوں دلوں پر راج کرتی۔ مجھے کسی کے دل پر راج نہیں کرنا، وہ بولی۔ دلوں پر تو تم راج کر ہی چکی ہو لاریب۔ اس دن کے بعد سے ہر ایک کے فون آ رہے ہیں صرف تمہارے لیے۔ مگر میں سب کو تو ہاں نہیں کر سکتی نا۔ راضی کے نام نکل آیا۔ بہت خوش قسمت ہے راضی جو میرے ہیرے جیسی بیٹی نے اسے پسند کر لیا۔ اس کی اور تمہاری عمروں میں فرق تو ہے مگر محبت ہو تو فرق نہیں رہتا۔ اور پھر بڑی عمر کے مرد تو اپنی حسین بیوی کو بہت ناز سے رکھتے ہیں۔ تم اس کے دل پر ہی نہیں اس کے گھر اور ساری جائیداد پر بھی راج کرو گی، خانم نے دلچسپی سے بتایا۔ مجھے ان کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا چاہیے تھا اور کچھ نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ خانم نے پھر اور کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیا یہی بہت نہ تھا اس کے لیے کہ وہ مان گئی تھی اور خانم کے ہاتھ ایک بہت بڑی رقم آنے والی تھی؟ شام کو تیار رہنا، راضی آئیں گے، خانم نے اس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، وہ مسکراتی کمرے میں چلی گئی۔ شام کو راضی آ گئے تھے۔ خانم لاریب کو اطلاع دینے سے پہلے ان سے معاملات نپٹانے کے لیے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا ہے۔ آپ اسے لے جانے کے لیے آئے ہیں نا؟ ہاں بالکل، میں اسے مزید یہاں نہیں چھوڑ سکتا، وہ بولے۔ مجھ پر اعتبار نہیں رہا کیا؟ نہیں، اب صبر نہیں ہو رہا، وہ بولے۔ میرا منہ مانگا انعام لائے ہیں؟ بالکل لایا ہوں، یہ لو۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کا چیک اس کے حوالے کیا۔ خانم نے چیک دیکھا اور مسکرا دی۔ صنم کو بچپن سے اماں ابی نے پالا ہے۔ صنم ان کے بغیر نہ رہ سکے گی اور آپ تو گھر سے باہر ہوا کریں گے، وہ گھر میں اکیلی کیسے رہ سکے گی؟ تو اماں ابی کو اس کے ساتھ کر دیجیے، وہ بولے۔ واہ راضی واہ، ایک رقم میں 2 سودے۔ اماں ابی میری بہت خاص اور پرانی ملازمہ ہیں اور میرے گھر کے فرد کی طرح انہوں نے میرے پاس زندگی گزاری ہے۔ میں ایسے ہی آپ کے ساتھ اپنی اتنی پرانی اور خاص چیز روانہ کر دوں، بڑی ادا کے ساتھ اس نے کہا۔ او خانم، راضی نے قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سوچ لیں، اماں ابی کے بغیر صنم اس گھر سے نہ جائے گی۔ تم باز نہ آؤ گی اپنے کاروباری ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے۔ میرا گھر اور دل خالی کر کے جا رہے ہو، سب سے قیمتی شے حوالے کر رہی ہوں، یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں آپ کے لیے، وہ بولی۔ راضی نے ایک اور چیک لکھ کر دیا۔ خانم نے چیک پر رقم دیکھی اور مسکرا دی۔ اس نے دونوں چیک اپنے پرس میں ڈالے۔ آئیے، وہ انہیں باہر لے کر آ گئی۔ اماں ابی راضی کے لیے اچھی سی چائے بنائیں اور صنم کو بلا لائیں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں ابی لاریب کو بلانے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں لاریب ان کے سامنے تھی۔ تیاری کر لو بیٹا، تمہیں راضی کے ساتھ جانا ہے، خانم نے اس سے کہا۔ تیاری کیا کرنی ہے، میرے گھر میں ان کی ضرورت کی ہر شے موجود ہے، صرف ان کی کمی ہے، راضی اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اماں بھی چائے لے کر آ گئیں۔ اماں بھی، آپ بھی صنم کے ساتھ جائیں گی؟ صنم کو راضی لے جا رہے ہیں، صنم آپ کے بغیر رہنے کی عادی نہیں، اسی لیے اب آپ اسی کے ساتھ راضی کے گھر رہیں گی اور اس کا خیال اسی طرح رکھیں گی جس طرح ساری زندگی رکھا ہے، خانم نے کہا۔
اماں بھی آپ بھی اسی طرح چلیں گی؟ میرے گھر پر ضرورت کی ہر شے ہے، یہاں سے کچھ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو میں لے جا رہا ہوں، وہ بولے۔ میں صنم کی خاطر اماں بھی کو بھیج رہی ہوں، اماں بھی کے بغیر تو میرا بھی گزارا نہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے لیے دوسری اماں بھی تو مل جائے گی خانم جی، مگر صنم کو میری زیادہ ضرورت ہے، اماں بھی بولی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، راضی فوراً بولے۔ چائے پی کر راضی جانے کے لیے تیار تھے۔ 12 سال سے لاریب ان کے پاس تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے رہی تھی، اس سے انسیت ہو گئی تھی، اب وہ جا رہی تھی اپنے 12 سالوں کی قیمت ادا کر کے۔ خانم نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ جاؤ، آج تمہیں آزاد کر دیا، خانم نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ خانم انہیں چھوڑنے باہر تک آئی۔ راضی نے لاریب کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو خانم اندر چلی گئی۔ یوں اس کی زندگی سے لاریب کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور لاریب کی زندگی نئے اور انجانے راستوں پر چل نکلی۔ راضی کے خوبصورت بنگلے کے آگے گاڑی رکی۔ راضی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں باہر آ گئیں۔ راضی گاڑی لاک کر کے ان کے ساتھ ہی آگے بڑھے اور انہیں اندر لے آئے۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ لاریب نے پوچھا۔ اکیلا رہتا تھا، اب نہیں ہوں۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ گھر بہت اچھا ہے، مگر اسے کسی خاتون خانہ کی توجہ کی ضرورت تھی۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کی سیاہ سفید کی مالک ہو، جس طرح چاہے رہو، یہاں تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ راضی نے اس کا کمرہ دکھایا۔ خوبصورت اور کشادہ کمرے میں جدید فرنیچر کے ساتھ ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اب اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کرو، یا اگر آؤٹنگ کا پروگرام ہے تو بتا دو، وہ بولے۔ فی الحال تو میں آپ کے گھر کا جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے نہیں، اپنے، وہ مسکرائے۔ مجھے اب اس گھر کی ایک ایک شے سے واقف ہونا ہے نا، وہ بولی۔ ضرور ضرور، اب تم نے یہیں رہنا ہے، اس گھر کی ایک ایک شے تمہاری ہے، واقف ہو جاؤ گی۔ ابھی میرا موڈ تھا باہر جانے کا، میں تمہارے لیے بہت ساری شاپنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل شام ہی نکاح کا بندوبست کر رہا ہوں تاکہ تم جلد سے جلد میری ہو جاؤ، اس کے لیے آج ہی تم ساری شاپنگ کر لو، وہ بولے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اماں بھی کی طرف دیکھا۔ اماں بھی نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ نکاح والا کام سب سے پہلے اور بہت ضروری ہے، اس لیے تم ابھی راضی کے ساتھ چلی جاؤ اور اپنی مرضی اور پسند سے شادی کا جوڑا خریدو، اماں بھی نے کہا۔ اور آپ، وہ بولی۔ میں یہیں رہوں گی، کوئی مجھے کھا تھوڑی جائے گا، وہ بولی۔ اماں بھی آپ آرام کریں، ہم کھانا باہر ہی کھا کر آئیں گے اور آپ کے لیے بھی لے آئیں گے، راضی نے کہا۔ میری فکر نہ کرو، تم لوگ جاؤ، وہ بولی۔ راضی بہت خوش تھے، اسے خوشی خوشی باہر لے آئے۔ اس کے لیے اس کی مرضی سے انہوں نے بہت اچھی شاپنگ کی۔ ابھی کل ہی تو آپ نے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی، وہ بولی۔ وہ کل اب ماضی کا حصہ ہے، اب تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہو۔ خانم کے گھر کی ہر بات کو بھول کر اب زندگی کو میرے ساتھ انجوائے کرو، انہوں نے کہا۔ لاریب اپنی زندگی کے لیے نئے رخ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی محض اس کا کوئی سہانا خواب ہی نہ ہو۔ اچھا سا کھانا کھا کر وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تو اسے اماں بھی کا خیال آیا۔ راضی، اب گھر چلیں، اماں بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بولی۔ راضی نے گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ اماں بھی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ایک نئی جگہ اور نئے ماحول میں انہیں کچھ گھبراہٹ اور پریشانی تو محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ٹی وی آن کر لیا۔ لاریب نے اماں بھی کو کھانا کھلایا اور ساری باتیں بتاتی رہی۔ لاریب، اب تم بھی آرام کرو، اماں بھی کو بھی آرام کرنے دو، میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، راضی بولے۔ اماں بھی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئیں، مجھے ڈر لگے گا، لاریب نے پریشان ہو کر کہا۔ اماں بھی مسکرا دیں۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے، پھر تم راضی کے ساتھ ہی سویا کرو گی، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر چونکہ نئی جگہ تھی اس لیے نیند کا آنا ذرا مشکل ہی تھا۔ اماں بھی تو خیر کچھ دیر کے بعد سو ہی گئیں، مگر نیند لاریب کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی پریشان کن سوچیں ابھر گئی تھیں۔ اپنی نئی زندگی کے بارے میں اسے اب تک یقین نہ رہا تھا۔ وہ اب تک الجھی ہوئی تھی کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ اپنی زندگی کو اب تقدیر کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ لاریب، جو کچھ بھی ہوا خانم کی ذلت آمیز قید سے تو بہتر ہے۔ ایک عزت بھری زندگی اب تمہاری منتظر ہے، اس کا استقبال کرو۔ اس کے اندر سے کوئی بولا تو اس نے اس آواز پر لبیک کہہ دیا۔
کہ اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا اس کے پاس۔ اگلی شام گھر میں ان کے نکاح کی سادہ سی تقریب ہو گئی۔ راضی کے انتہائی قریبی اور رازدار دوست اور ان کی بے کمال شریک ہوئی تھیں۔ سب ہی نے ان کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ دیر سے سہی مگر تمہیں گھر بسانے کا خیال تو آیا، ان کے دوست نے کہا۔ دیر آئے درست آئے، اتنی حسین پری کہاں سے اڑا کر لائے ہو؟ ایک دوست نے رازداری سے پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ بس تقدیر مہربان ہو گئی مجھ پر۔ اب تم اس پر مہربان رہنا، تمہاری اور اس کی عمروں میں بہت فرق ہے، اس پر گہری نظر بھی رکھنا، ابھی وہ بہت معصوم اور نادان ہے۔ ایک اور دوست نے مشورہ دیا۔ وہ ان سب کی باتوں پر مسکراتے رہے اور لاریب کے حسن کی داد وصول کرتے ہوئے اپنی قسمت پر ناز کرتے رہے۔ ادھر کمرے میں ان کی دلہن بن کر لاریب سوچتی رہی کہ اب لاریب کا باب بند ہو گیا۔ نکاح نامے پر اس کا نام صنم ہی درج تھا۔ اب وہ لاریب نہیں تھی، صنم راضی تھی۔ اس کی زندگی کے سارے حقوق اب راضی کے نام تھے۔ جانے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا کر بھی وہ اندر سے ناخوش تھی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اس کی تقدیر میں جانے اور کیا کچھ لکھا تھا۔ ایسی شادی کے بارے میں تو اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ چوری کیا ہو، کوئی جرم کیا ہو۔ راضی اسے پا لینے کے نشے میں گم تھے اور وہ اپنا سب کچھ کھو دینے پر اندر سے دکھی تھی۔ ایک انجانا سا غم اس کی رگوں کے اندر بہتا رہا۔ وہ صبح تک اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بھی گرتا رہا مگر خوشی اور اسے پا لینے کے نشے میں راضی کو اس کا کوئی دکھ نظر نہ آیا۔ اگلی صبح وہ کافی دیر بعد بیدار ہوئی۔ اپنے مقدروں کو سلا کر سوئی تھی نا۔ اماں بی نے ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ اتنے میں نہا دھو کر اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ اس پر بہت روپ تھا۔ راضی اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے راضی؟ وہ چائے کا کپ انہیں دیتے ہوئے بولی۔ ابھی تو رات کی خماری نہیں اتری۔ اتنی مٹھاس کے بعد ایسی کڑوی باتیں نہ کرو صنم۔ ابھی مجھے جی بھر کر یہ یقین کر لینے دو کہ تم میری زندگی میں آ چکی ہو۔ اب کوئی بدمزگی کی بات نہ کرنا۔ ان خوبصورت ہونٹوں سے میں پھولوں جیسی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ راضی نے پیار سے سرزش کی۔ تم ناشتے کے بعد تیاری کر لو، ہم کچھ دیر میں مری کے لیے روانہ ہو جائیں گے، انہوں نے کہا تو لاریب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ارے تم تو یوں حیران ہو رہی ہو جیسے یہ کوئی غلط بات ہو۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں اب کوئی بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے یہی دن تو انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تم ابھی سے فکروں میں الجھی جا رہی ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو زبردستی اپنے شوہروں سے اپنے سارے شوق پورے کرواتی ہیں۔ میں تو خود تمہارے شوق پورے کر رہا ہوں اور تم پریشان ہو رہی ہو۔ اسی طرح اگر سوچتی رہی نا تو زندگی میں کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ خوش رہو اور مجھے بھی خوش رکھو، انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ فوراً تیار ہو جاؤ، انہوں نے پیار بھرا حکم دیا۔ وہ کمرے میں آ گئی، اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور راضی کے کپڑوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے راضی سے پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ وہاں بھی میرا بنگلہ ہے جس میں ہر شے موجود ہے، وہاں صرف تم نہیں تھیں۔ اب وہ کمی بھی تمہارے جانے سے پوری ہو جائے گی۔ اسے تیار دیکھ کر نہال ہوتی نظروں سے راضی نے اس پر نگاہ ڈالی تو اس نے نظر جھکا لی۔ اماں بی کو بھی انہوں نے ساتھ لیا تھا تاکہ صنم کو ان کے بغیر وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ راضی نے اس کے ساتھ وہاں پر بھرپور انجوائے کیا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ راضی کے سامنے اس نے بھی اپنے اوپر خول چڑھا لیا اور خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ راضی نے اس کی خاطر بہت کچھ کیا تھا اور وہ ان کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ اسے کم از کم اپنے چہرے سے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، جو اب وہ کر رہی تھی، مگر اندر سے وہ بالکل خالی ہو گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی محرومی روتی رہتی تھی، یہ اس کی منزل نہیں۔ راضی واپس آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے مگر اسے وقت دینا بالکل نہ بھولتے تھے۔ تقریباً ہر روز باہر جاتے تھے۔ ان کے سارے ہی دوست ان کے اعزاز میں دعوتوں کا اہتمام کر چکے تھے۔ اس شام کو بھی انہوں نے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ راضی نے اسے دوپہر میں فون کر کے بتا دیا۔ شام کو راضی آئے تو وہ انہیں تیار ملی۔ گڈ گرل، وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ان کے کپڑے تیار ہی تھے۔ میں ابھی تیار ہو کر آیا، وہ بولے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ باہر نکل گئے۔ پارٹی میں شہر کے معززین کے علاوہ کئی فلم ستاروں کو دیکھ کر لاریب چونک گئی۔ کہیں راضی کا تعلق بھی تو انڈسٹری سے نہیں، وہ سوچنے لگی۔ سب نے ان کا استقبال کیا تو اس پذیرائی پر حیران رہ گئی۔ اس تقریب میں کئی فوٹوگرافرز بھی تھے جنہوں نے راضی کے ہمراہ اس کی تصاویر لیں۔ ملک صاحب تیزی سے راضی کی طرف بڑھے۔
مبارک ہو یار، اڑتی اڑتی سنی ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ ملک صاحب نے انہیں گلے لگا کر مبارکباد دی۔ راضی مسکرا دیے۔ کہاں ہے تمہاری دلہن؟ وہ بولے۔ یہ ہیں صنم میری بیگم، راضی نے تعارف کروایا۔ ملک صاحب نے اسے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ملک صاحب کی نظریں اس کے چہرے میں کچھ تلاش کرنے لگیں۔ لاریب کو ان کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آئیے اب اور لوگوں سے ملیں۔ ملک صاحب انہیں لے کر اور لوگوں کی طرف آئے تو ان سب کے اس حسین چہرے کی طرف لپکنے لگے۔ کئی لوگ ان سے آ کر ملے، ان میں ستائشی نظریں بھی تھیں، عجیب سی نظریں بھی۔ عام طور پر فلمی ستاروں سے ملنے کا اشتیاق لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ آج اس نے پہلی بار ان میں کچھ ستاروں کو اپنے روبرو دیکھا، مگر ان سے ملنے یا بات کرنے کی خواہش اس کے دل میں نہ ابھر سکی۔ وہ ایک تنہا گوشے میں بیٹھ گئی، جبکہ راضی سب سے گھل مل گئے۔ جیسے جیسے سب کو ان کی شادی کے بارے میں پتہ چلتا رہا، لوگ ان کے قریب آ کر مبارک باد دیتے رہے اور ان کی نوجوان، کم سن اور حسین بیوی کی تعریف کرتے رہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کب سے ملک صاحب کی نظروں کی زد میں ہے۔ موقع ملتے ہی ملک صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بالکل فٹ، انہوں نے کہا تو وہ چونکی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرائی۔ آپ بالکل فٹ ہیں سلور اسکرین کے لیے۔ ملک صاحب کی نظریں اسے جانچنے لگیں تو اسے غصہ آ گیا۔ دیکھیں میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی شوق ہے فلم میں کام کرنے کا، اس نے سختی سے کہا۔ شروع میں سب یہی کہتی ہیں، پھر ایک فلم کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی نئی فلم کے لیے آفر دیتا ہوں۔ راضی اپنا یار ہے، اسے میں راضی کر لوں گا، بس آپ ہاں کر دیں۔ شٹ اپ، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کیریئر بن جائے گا، شہرت قدموں میں ہوگی، دلوں پر بھی راج ہوگا۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لاریب کا دل چاہا ان کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دے۔ یہ راضی کہاں چلے گئے؟ وہ غصے سے چیخی۔ آپ ناراض نہ ہوں جی، میں ابھی راضی کو بلاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ہی لمحوں میں راضی تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ کیا ہو گیا صنم؟ میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ وحشت ہو رہی ہے اس ماحول سے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا اس قسم کے لوگ یہاں ہوں گے تو کبھی نہ آتی۔ اس نے غصے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو ناراض نہ ہو، کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، ابھی ڈنر شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم یوں چلے گئے تو سب کیا سوچیں گے؟ میری خاطر برداشت کر لو، گھر چل کر بات کریں گے۔ راضی نے اسے اطمینان دلایا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ وقت گزارا۔ سب کی نگاہیں اسے چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ راضی کے ساتھ کی جانے والی ان کی باتیں اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ راضی تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی ہے۔ اب راضی تم نے اسے ہر قیمت پر راضی کرنا ہے۔ ایسے حسین چہرے کو فلم میں ضرور کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے چہرے کی بہت ضرورت ہے، ملک صاحب ان سے کہہ رہے تھے۔ میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، راضی نے کہا۔ تو آپ راضی کریں نا جی۔ میں جلد ہی فلم شروع کرنا چاہتا ہوں، ملک صاحب ڈائریکٹر ہوں گے، صفدر صاحب نے کہا۔ لاریب نے نہایت خوشمزگی نگاہوں سے راضی کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا، میں پہلے بات کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ راضی نے لاریب کے چہرے کے تاثرات پڑھ کر ان دونوں کو ڈالنے کی کوشش کی۔ راضی صاحب میرا دل کہتا ہے صنم جی ایک دن انڈسٹری کی سپر ہٹ اداکارہ بنیں گی۔ آخر اپنا تجربہ بھی تو کوئی چیز ہے، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ آپ ایک بار ہاں کر کے تو دیکھیں، انڈسٹری میں طوفان آ جائے گا۔ لاریب کا دل چاہا ان سب کا منہ نوچ لے جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران میزبان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کی غیر معمولی اہمیت دیتے رہے۔ بڑی مجبوری اور کوفت سے اس نے وہ وقت گزارا۔ پھر جب اس کے ضبط کا یارہ نہ رہا تو اس نے راضی کو گھر چلنے کو کہا۔ راستہ بھر وہ ان سے خفا ہی رہی اور غصہ کرتی رہی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ مجھے ایسی باتیں پسند نہیں۔ میں منع کروں گا مگر طریقے سے، انہیں برا بھی نہ لگے۔ وہ سب میرے یار دوست ہیں، اب ایک دم انہیں ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بولے۔ آپ نے مجھے پہلے تو یہ سب نہیں بتایا، اس نے شکوہ کیا۔ کچھ وقت تو لگے گا نا سب کچھ سمجھنے میں، وہ بولے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے فلم انڈسٹری میں لانا چاہتے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تمہاری مرضی اور خوشی سے، تم گھر میں اکیلی بور ہوتی ہو، کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں، تم بظاہر تو پوری اترتی ہو تمام تقاضوں پر۔ اگر تم میں اتنی صلاحیت ہے تو ضرور آؤ فلم انڈسٹری میں۔ ویسے بھی اب انڈسٹری کو اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا بس ضرورت صرف میں ہی ہوں؟ بہت ممکن ہے، وہ بولے۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یہ سب کیوں چاہ رہے ہیں۔ میں نے تو ایک باعزت زندگی کا تقاضا کیا تھا اور آپ مجھے کہاں دھکیل رہے ہیں، خود اپنے ہی ہاتھوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اچھا اب اپنا موڈ خراب نہ کرو، پھر بات کریں گے اس موضوع پر، وہ بولے۔ گھر آ کر بھی انہوں نے اس کی ناراضگی کے خیال سے اس موضوع پر بات نہ چھیڑی۔ وہ اسے ناراض کر کے اپنی حسین رات غارت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن صفدر صاحب کا فون آ گیا۔ راضی نے ان سے 1-2 دن کا وقت لے لیا۔ وہ صنم کو راضی کرنا چاہتے تھے اور ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے راضی نے بات چھیڑ دی۔ ملک صاحب کے فون کے بارے میں بتایا۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ راضی نے اس سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ بولی۔ ملک صاحب کے آفر کے بارے میں، وہ بولے۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بولی۔ اچھا ایسا کرو، صرف صفدر صاحب کے لیے ایک فلم کر لو، وہ اچھے شخص ہیں، اور اب انڈسٹری ایسی ہی نہیں جیسی تم سمجھ رہی ہو۔ جب تم خود اس لائن میں آ جاؤ گی تو تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا، پھر دولت، عزت، شہرت کسے اچھی نہیں لگتی۔ صرف ایک فلم سائن کر کے تو دیکھو، انہوں نے اصرار کیا۔ نہیں راضی، مجھے اس دلدل میں نہ دھکیلیں۔ فلم میں کام کرنا اب تک بری بات نہیں رہی، اور جب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں تو پھر کیا پریشانی ہے؟ سب میرے دیکھے بھالے لوگ ہیں، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ لاریب خاموش ہو گئی۔ دیکھو صنم، میں نے تمہیں خانم کی غلیظ قید سے آزاد کرایا، تمہیں عزت دی، اور ایک شاندار زندگی تم گزار رہی ہو۔ اب اگر میری ذرا سی خواہش پوری کر دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بولے۔ لاریب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اپنی دوستی نبھانے کے لیے وہ اسے کس طرح مجبور کر رہے تھے؟ مجھے صبح تک بتا دو، ملک صاحب کل آخری بار فون کریں گے۔ ان کے لہجے میں اب پیار نہیں حکم تھا۔ وہ عجیب الجھن میں پھنس گئی۔ لگتا تھا اس کا یہ فیصلہ غلط تھا اور اب پچھتاوے اسے گھیرنے لگے تھے۔ راضی اسے گھر چھوڑ کر اپنے کام سے نکل گئی۔ لگتا تھا اس سے ناراض ہیں۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر اماں بھی کو کچھ کھٹکا سا ہوا۔ کیا بات ہے؟ راضی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اندر بھی نہیں آئے۔ اماں بھی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ہر کوئی میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اماں بھی۔ ان کی گود میں سر چھپا کر وہ رو دی۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ راضی پر غصہ اب تک کم نہ ہوا۔ اس نے اماں بھی کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو تم سے ناراض ہو گئے ہیں بیبی، انہیں ناراض نہ کرو۔ انہوں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ورنہ انہیں لڑکیوں کی کیا کمی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ جو رشتہ تم میں اور راضی میں چوری چھپے قائم ہوا ہے وہ ہوا کے ذرا سے جھونکے سے ٹوٹ نہ جائے۔ راضی کو ضد مت دلاؤ۔ اگر انہوں نے خدا نہ کرے کبھی کوئی اور قدم اٹھا لیا، میرا مطلب ہے تمہیں چھوڑ دیا، تو پھر تم کہاں جاؤ گی؟ اپنے نام کے ساتھ چوری چھپے ہی سہی ان کا نام لگا رہنے دو اور ان کی خاطر مان جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہیں طلاق دے دی اور خدا نے تمہاری گود بھی بھر دی تو پھر تم سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا۔ یہ معاشرہ تمہیں تنہا جینے نہیں دے گا۔ ابھی تمہیں زمانے کی خبر نہیں۔ ان کی بات مان لو، میں نہیں چاہتی کہ تم پھر تنہا ہو جاؤ۔ یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے، اماں بی نے سمجھایا۔ چاہے میرا دل، میرا مان سب ٹوٹ جائے، میری روح بکھر جائے، کبھی کبھی یوں بھی جینا پڑتا ہے، اماں بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اور پھر کمرے سے چلی گئیں۔ راضی اس رات کافی دیر سے گھر آئے تو اسے تشویش ہو گئی۔ اماں بی کا خیال درست ثابت ہو رہا تھا اور وہ اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئے اور وہ ان سے پوچھ نہ سکی کہ دیر سے کیوں آئے۔ ان کی ناراضگی کے خیال سے خاموش رہی، مگر رات بھر پھر سوچوں میں گزار دی۔ صبح اس نے راضی کو خاموش دیکھ کر خود ہی بات چھیڑ دی۔ میں آپ کی بات پر راضی ہوں راضی۔ راضی خوش ہو گئے جبکہ اس کا دل غموں سے چور ہو گیا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اسے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل رہا تھا۔ یہ دنیا بہت مطلبی اور خود غرض ہے۔ ہر کوئی اپنے نفس اور اپنی خوشی کا غلام ہے، خواہ وہ خانم ہو یا راضی۔ وہ تو ایک کٹی پتنگ تھی جو وقت اور حالات کے ہاتھوں جانے کہاں کہاں تک اٹکتی جا رہی تھی۔ اس کے راضی ہو جانے کے بعد راضی نے صفدر صاحب کو فون کر دیا۔ وہ فوراً ہی ملک صاحب کو ساتھ لے کر صنم سے فلم سائن کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھنا صنم جی، راتوں رات شہرت کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ ایک ہی فلم سے آپ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جاؤ گی۔ سب مریں گے آپ پر۔ آپ کا تو نام ہی بالکل فلمی سا ہے صنم۔ صنم، سب کی صنم۔ نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس نے بھی آپ کا نام رکھا ہے بہت ہی خوب رکھا ہے۔ صفدر اور ملک صاحب آج ہی اپنی ہی دھن میں کہہ رہے تھے۔ انہیں صنم کی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے اپنا فائدہ جو نظر آ رہا تھا۔
ان کے جانے کے بعد لاریب ان سے کچھ کچی کچی سی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی دوستی میں کیا ہے سنو، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ تم ایک ہی فلم کے بعد دیکھنا، یہ نشہ خود بخود تمہارے اندر اترتا جائے گا۔ راضی نے اس کا ٹوٹا دل جوڑنے کی کوشش کی۔ دوستی کے لیے عزت بھی قربان کر دی جاتی ہے کیا؟ وہ زور سے چیخی۔ شٹ اپ! راضی بھی اس پر چلائے تو وہ ان کی صورت دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری۔ دوسرے ہی لمحے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو دھیمے لہجے میں بولے، تم یہ مت بھولو کہ اگر میں تمہیں خانم کے چنگل سے نکال کر نہ لاتا تو آج تم کئی مردوں کے لیے صرف اور صرف ایک رات کی بیوی بن کر زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں نے تمہیں عزت دی، میں بھی اگر چاہتا تو تمہیں ایک رات کے لیے خرید کر ٹھوکر مار دیتا۔ زمانے کے بے رحم قدموں کی دھول بننے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے تمہاری خاطر، اب تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ تو یوں کہیں کہ اب آپ میری قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں، ایک گندگی سے نکال کر دوسری گندگی میں پھینک رہے ہیں۔ یہ کون سا احساس ہوا؟ وہ بولی، صنم میں بہت سن چکا ہوں تمہاری، اب ایک لفظ بھی اگر تم نے اور کہا تو طلاق دے دوں گا۔ وہ غصے سے چلائے۔ یہی تو ایک ہتھیار ہے عورت کی بے بسی کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر بے تحاشا رو دی۔ اس کے آنسوؤں سے بے خبر راضی واپس چلے گئے۔ اماں بھی اس کے بکھرے وجود کو ایک طرح پھر سمیٹنے کے لیے آ گئیں۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں بیٹی، اس خود غرض دنیا میں جینا ہے تو پھر پتھر بن جاؤ۔ کسی کے لیے مت سوچو، صرف اپنے لیے سوچو۔ اماں بھی اسے حوصلہ دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھیں؟ زندگی نے ایک بار پھر اسے مایوس کر دیا تھا۔ اب اس دنیا سے بالکل اٹھ گیا تھا دل اس کا۔ اس بے اعتبار دنیا میں اب اس کا دل جینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں بھی کی گود میں سر چھپا کر روتے روتے وہ بے حال ہو گئی تو طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تو اماں بھی گھبرا اٹھیں۔ راضی چلے گئے تھے، ان کی سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے اپنی پرانی ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے لاریب کی ڈائری نکال لی۔ لو بیٹی، ذرا ہمت کر کے ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر دیکھو، میں فون کر کے بلاتی ہوں، وہ بولی۔ لاریب نے نمبر نکالا۔ اماں بھی نے فوراً فون ملایا۔ ڈاکٹر زبیدہ نے کچھ دیر میں آنے کا کہا۔ جب تک اماں بھی نے اسے گلوکوز بنا کر دیا۔ ڈاکٹر زبیدہ نے آ کر چیک کیا۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیں۔ فطری عمل ہے، کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہ دوائیں لکھ کر دے رہی ہوں، ابھی استعمال کروا دیں، کل میرے کلینک مکمل چیک اپ کے لیے آنا ہوگا۔ ویسے اگر ان کے شوہر کسی اور کو دکھانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، مگر ان کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کمزوری بہت ہے، انہوں نے کہا۔ اماں بھی انہیں باہر تک چھوڑنے آئیں۔ واپس آ کر انہوں نے خوشی سے لاریب کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تجھے یہ خوشی نصیب کرے بیٹی، اللہ نے تیری زندگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن روشن کر دی، اللہ اس خوشی کو تیرے مقدر کی روشنی بنا دے۔ یہی تو سب سے بڑی اور سچی خوشی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ہاں، کوئی تو ہوگا جو میرا اپنا ہوگا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے اماں بھی، شاید راضی کو یہ خوشی اچھی نہ لگے۔ کیوں، یہ کوئی گناہ ہے کیا؟ راضی کی اولاد ہے، مگر اس کے راستے کی زنجیر تو ہو سکتی ہے نا؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کبھی اپنی اولاد بھی راستے کی زنجیر ہوتی ہے پگلی، مگر مجھے اب ہر خوشی سے ڈر لگتا ہے، جانے کب مجھ سے چھن جائے۔ ایسی وہمی باتیں نہ کرو، اولاد راستے کی نہیں پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے راضی یہ سن کر تمہارا فلم انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ واپس لے لیں اور وہ ملک صاحب کو فی الحال منع کر دیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ بنا لاؤں، وہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ راضی گھر پر آئے تو اسے بستر میں پڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کو ایک گلابی رنگ چھو کر گزر گیا۔ اماں بھی چائے کے ساتھ اس کے لیے کباب بھی لے آئیں۔ راضی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اماں بھی نے دبے لفظوں میں بتا دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ لاریب نے دیکھا اور محسوس کیا، راضی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔